ادھر کمال صحن میں اکیلے سمین کو چہر قدمی کرتا دیکھتا ہے تو اسے ڈرانے دھمکانے کی کوشش کرتا ہے۔ دراصل ڈرا ہوا تو وہ خود بھی ہے کہ اب اگر ساری سچائی سمین کے سامنے آ گئی ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ادران کو میرے بارے میں کچھ نہ کچھ بتانے کی کوشش کرے، اور اپنے اس ڈر کو ہی ختم کرنے کے لیے وہ سمین کے ساتھ ڈیل کرتا ہے کہ میں تمہارا گھر خراب ہونے نہیں دوں گا اور تمہاری بہن کی ساری اصلیت چھپا لوں گا، لیکن بدلے میں تمہیں بھی اپنا منہ بند رکھنا ہوگا اور شیلا کو میرے بارے میں کچھ مت بتانا۔ پر سمین کمال کو صاف صاف بتا دیتی ہے کہ اگر تمہیں لگ رہا ہے کہ میں تمہاری دھمکیوں سے ڈر گئی ہوں تو ایسا ہرگز نہیں ہے، اور میں تمہاری ساری کی ساری اصلیت اس سب گھر والوں کے سامنے لاؤں گی، اس لیے نہیں کہ تم میری بہن کو ٹریپ کرنے کی کوشش کر رہے ہو، بلکہ اس لیے کیونکہ مجھے تمہاری نیت پتہ چل چکی ہے۔ تم شیلا کو صرف بیوقوف بنا رہے ہو، اور اشنا تو تمہارا ایک شکار تھی، لیکن پتہ نہیں تم نے کتنی لڑکیوں کو ایسے ہی پھنسایا ہے اپنی محبت کے جال میں، اور شیلا کو تو صرف ایک مہرہ بنا کے استعمال کر رہے ہو تاکہ اس کی دولت پہ عیاشی کر سکو۔ سمین جب صحن میں اکیلی پریشان چہل قدمی کر رہی ہوتی ہے تو اوپر سے ادران بھی اسے دیکھ لیتا ہے اور سمین سے اس کی پریشانی کے بارے میں پوچھنے کے لیے پہلے تو سوچتا ہے کہ اسے کال کر کے اوپر بلا لے، لیکن پھر یہی طے کرتا ہے کہ مجھے خود ہی نیچے جا کے اس سے پوچھ لینا چاہیے۔ تبھی وہ بھی راستے میں نیچے آ ہی رہا ہوتا ہے کہ ان دونوں کی گفتگو چھپ کے ساری سن لیتا ہے۔ ادران کو کمپلیٹ بات تو پتہ نہیں چلتی، بہرحال اسے یہ ضرور پتہ چل جاتا ہے کہ اشنا کی کوئی بات ہے، اور کمال سمین کو اس بات کے لیے بلیک میل بھی کر رہا ہے۔ اب ادران کو تو سمین کے اوپر پورا بھروسہ بھی ہے، اسی لیے وہ سمین سے بالکل بھی کوسچننگ نہیں کرتا اور یہی ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ سمین مجھ سے خود ہی اپنی پرابلم جب شیئر کرے گی تبھی اس کو شیئر کرنے دوں گا، اور اس سے پہلے خود سے اس سے کچھ بھی پوچھ کے اسے پریشان نہیں کروں گا۔ لیکن سمین جب کمرے میں آتی ہے اور ادران اس سے پوچھتا ہے کہ کیا بات ہے، صبح سے میں نوٹس کر رہا ہوں کہ تم کسی وجہ سے کافی پریشان ہو، جو بھی پریشانی ہو تم میرے ساتھ شیئر کر سکتی ہو، پر سمین فی الحال اس کے سامنے جھوٹی مسکراہٹ چہرے پہ لا کے اسے ٹال دیتی ہے اور کہتی ہے کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، بس ابا کی طبیعت تھوڑی خراب ہے اور اسی وجہ سے ہی تھوڑی بہت پریشانی چل رہی ہے گھر میں۔ اب ادران یہ تو سمجھ جاتا ہے کہ یقیناً کمال کی وجہ سے یہ بات سمین مجھ سے چھپا رہی ہے، بہرحال پھر بھی اسے تھوڑی کیوریوسٹی تو ہوتی ہے اور وہ واقعی ہی سمین کی پریشانی ختم کرنا چاہتا ہے۔ تبھی وہ سوچ لیتا ہے کہ اگر سمین نہیں چاہتی کہ مجھے اس کی پرابلم پتہ چلے تو مجھے سمین کی بجائے اشنا سے ہی پوچھ لینا چاہیے۔ ویسے بھی کمال اور سمین کے درمیان اشنا کی ہی کوئی بات چل رہی تھی۔ تبھی جب سمین گھر پہ نہیں ہوتی تو کمال اشنا کو کال کر دیتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ کیا بات ہے، سمین کس وجہ سے پریشان ہے، اور ساتھ ہی اشنا کو یہ تسلی بھی دے دیتا ہے کہ تمہارے اور میرے درمیان جو بھی بات ہوگی وہ کبھی بھی سمین تک نہیں پہنچے گی، بلکہ میں اپنے طور پہ سمین کی ہر پرابلم سالو کر دینا چاہتا ہوں کیونکہ میں اسے پریشانی میں بالکل نہیں دیکھ سکتا۔ اشنا جب دیکھتی ہے کہ ادران واقعی ہی سمین سے سچی محبت کرتا ہے تو وہ سوچ لیتی ہے کہ میں نے تو کچھ بھی غلط نہیں کیا تھا، اور ویسے بھی جب میں نے کمال سے دوستی کی تھی تب میں اس کی اصلیت بالکل نہیں جانتی تھی۔ تبھی وہ طے کر لیتی ہے کہ میں ادران بھائی کو ساری کی ساری سچائی بتا دیتی ہوں اور انہیں یہ بھی بتا دیتی ہوں کہ سمین کو اس بارے میں بالکل خبر نہیں تھی اور نہ ہی وہ میرے جیسی لڑکی ہے۔ یقیناً ادران بھائی اسے بھی معاف کر دیں گے اور اپنے طور پہ یہ میٹر سالو کرنے کی کوشش کریں گے، اور ویسے بھی اشنا کمال سے بدلہ لینا ہی چاہتی ہے، وہ اسے یہ شو کروانا نہیں چاہتی کہ وہ بڑی کمزور ہے اور اس کی دھمکیوں سے ڈر گئی ہے، تو وہ شروع سے لے کے کمال کے ساتھ گزرے ہوئے سارے دنوں کی اصلیت ادران کو بتا دیتی ہے اور ساتھ ہی اپنے رویے کے لیے معافی بھی مانگتی ہے کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ کمال کا آپ کے ساتھ کیا رشتہ ہے، انفیکٹ اس نے تو مجھے یہی کہا تھا کہ وہ ان میریڈ ہے، ورنہ میں اس کے محبت کے جھوٹے جال میں کبھی نہیں پھنستی۔ ادران ساری کی ساری سٹوری جان لینے کے بعد اشنا کو پوری تسلی دیتا ہے کہ میں اپنے طور پہ اس معاملے کی کمال سے پوری کی پوری انویسٹیگیشن کروں گا، اور اسے بتا دیتا ہے کہ کمال بہت ہی ہوشیار انسان ہے، میں اس کی ساری سچائی پہلے سے جانتا تھا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ شیلا کے سامنے ہمیشہ مکر جاتا ہے اور میں اس کی اصلیت کبھی بھی سامنے نہیں لے کے آ سکتا۔ اور اشنا ادران بھائی سے وعدہ کرتی ہے کہ آپ کو اس معاملے کے لیے جب بھی میری ضرورت پڑی میں فوراً حاضر ہو جاؤں گی۔
ادھر ادران جب اپنی بہن شیلا سے اس بارے میں بات کرنے کی کوشش کرتا ہے تو کمال ان لوگوں کی ساری گفتگو چھپ کے سن رہا ہوتا ہے۔ ادران شیلا کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ کمال صرف اور صرف تمہیں دھوکہ دے رہا ہے، اسے تم سے پیسے کے علاوہ اور کوئی مطلب نہیں ہے۔ اشنا اس کا کوئی اکلوتا شکار نہیں تھی، بلکہ وہ تو پتہ نہیں کتنی لڑکیوں کو آج تک پھانس چکا ہے اور تمہیں کانوں کان خبر تک نہیں ہونے دیتا۔ اور ساتھ ہی وہ شیلا سے یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ میں تمہارے سامنے اس کی اصلیت بہت جلد ثبوت سمیت لاؤں گا۔ پر ادران کے جانے کے بعد کمال شیلا کو پھر سے اپنی باتوں کے جال میں الجھا لیتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ میرا اس میں کوئی قصور نہیں، بلکہ جس طرح سمین نے ادران کو اپنی محبت کے جال میں پھنسا لیا، بالکل اسی کی طرح اس کی چھوٹی بہن نے مجھے بھی اپنی محبت کے جال میں پھنسانے کی کوشش کی۔ اور پھر سمین بھی اپنی بہن کے ساتھ ملی ہوئی ہے، وہ یہی چاہتی ہے کہ میں تمہیں چھوڑ کے اشنا سے شادی کر لوں، لیکن میں تم سے سچی محبت کرتا ہوں اور میں اس کی باتوں میں نہیں آیا، تبھی تو یہ سب میرے اتنے دشمن بنے پھرتے ہیں۔ ہاں میں تمہارے باپ کے گھر میں رہ رہا ہوں، لیکن یہ اتنا بڑا قصور تو نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے مجھے ہمیشہ جھوٹا اور دھوکے باز سمجھا جائے اور میرے اوپر جو مرضی الزام تراشیاں کر دی جائیں۔ کمال کو بڑے اچھے طریقے سے پتا ہے کہ اس نے شیلا کو کس طرح اپنی باتوں کے جال میں پھنسانا ہے، اور شیلا بھی کمال کی یہ آدھی باتیں سن کے پہنچ جائے گی سمین کے پیرنٹس کے گھر اور وہاں جا کے چیخنا چلانا شروع کر دے گی کہ کہاں ہے وہ چڑیل جس نے میرے شوہر کو پھنسانے کی کوشش کی، اور اشنا کو سامنے دیکھ کے اس کو گلا دبانے کی کوشش کرے گی۔ اشنا اپنی صفائی اسے پیش کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن شیلا اس کی ایک بھی بات نہیں سنتی۔ ایسے میں اشنا کے پیرنٹس بھی یہاں پہ آ جاتے ہیں اور شجاعت صاحب اپنی بیٹی کی اتنی تذلیل برداشت ہی نہیں کر پاتے۔ انہیں تو یہ سچویشن بالکل سمجھ ہی نہیں آتی، اسی وجہ سے انہیں دل کی تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ اب پتہ نہیں کہ وہ اس ہارٹ اٹیک کے بعد زندہ بچیں گے یا نہیں، کیونکہ پہلے بھی انہیں ہارٹ اٹیک آ چکا ہے۔ تب بھی غیور صاحب نے ہی ان کا پورا علاج کروایا تھا اور ہاسپٹل کے سارے ایکسپینسز اٹھائے تھے۔ بہرحال دوسری طرف حسن صاحب ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو کے گھر واپس آ چکے ہیں اور صحیح موقع دیکھنے کے بعد تابندہ بیگم حسن سے اپنی پرابلم شیئر کرتی ہیں اور اسے بتاتی ہیں کہ شاہزیر لاک اپ میں بند ہے۔ حسن صاف صاف کہہ دیتا ہے کہ میرا شاہزیر سے کوئی تعلق نہیں، پر تابندہ بیگم فکر ظاہر کرتی ہیں کہ آخر وہ ہمارا بیٹا ہے اور اس وقت اس ملک میں اکیلا بیٹھا ہے، پتہ نہیں کیسے حال میں ہوگا اور اس کے اوپر کیا بیت رہی ہوگی۔ آپ نے تو اس کے جانے کے بعد اس سے ایک دفعہ بات تک نہیں کی، اس کے سسرال والوں نے اسے لاک اپ میں بند کروا دیا ہے، ہمیں ایٹ لیسٹ اس کے بارے میں پتہ کرنا چاہیے۔ اور ایسا لگتا ہے کہ اب شاہزیر کو بھی وہاں سے ادران ہی چھڑوانے میں مدد کرے گا، کیونکہ حسن اپنا یہ پرابلم شجاعت سے شیئر کرے گا، اور شجاعت اتنے اچھے دل کا انسان ہے کہ چاہے اس کی بیٹی کے ساتھ شاہزیر نے جو کچھ کیا، لیکن وہ اسے مشکل میں پھر بھی دیکھنا نہیں چاہتا۔ تبھی وہ سمین اور ادران سے بات کرے گا کہ ہمیں شاہزیر کی مدد کر دینی چاہیے۔ بہرحال یہ صرف میرا تجزیہ ہے، باقی ہوگا کیا یہ تو ہمیں آنے والی ایپیسوڈز میں ہی پتہ چلے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹ ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔